اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اطرتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی بر محمد و آل محمد صلوات۔ سب سے پہلے تو میں اس عظیم بابرکت اور نورانی محفل جو قرآن کے نام پہ قائم کی گئی ہے، اس محفل کے جو ہے وہ اہتمام رکھنے والی شخصیت ڈاکٹر صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج ایک قرآن کے جو ہے وہ 30 پارے کمپلیٹ ہونے کے اعزاز میں یہ انعامات کی ایک محفل سجائی گئی ہے، تو اس عظیم محفل اور بابرکت محفل سجانے کے لیے ڈاکٹر صاحب کو اور ان کے ساتھیوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ یقیناً بابرکت اور باعظمت محفل جو قرآن کے نام پہ قائم کی گئی ہے، یقیناً کامیابی کا رستہ جو ہے وہ ہمارے لیے قرآن ہے۔ جس طرح قرآن مجید کی سورہ مبارکہ رحمان میں اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرماتے ہوئے فرما رہا ہے کہ الرحمن، کہ رحمان وہ ہے جس نعمت کا تذکرہ کیا گیا ہے ابتدائی طور پہ۔ وہ نعمت کیا ہے کہ رحمان وہ ہے علم القرآن، جس نے علم قرآن عطا کیا۔ تھوڑا تھوڑا بولیے گا، محفل میں ایسے سناٹا چھایا ہوا ہے۔ ماشاءاللہ بڑے نعت خواں حضرات بڑی اپنی دل جمی سے شان مصطفیٰ، شان علی المرتضیٰ پیش کر رہے ہیں، تو آپ سبھی سہمے بیٹھے ہیں، تھوڑا سا محفل کو بابرکت اور رونق بنائیں۔ ایک علمی اور ادبی محفل جو قرآن کے نام پہ ہے، یقیناً جو ہے اس محفل کے لیے فرشتے بھی انتظار کرتے ہوں گے اس بابرکت محفل کے لیے، تو بآواز بلند صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ نعمتوں کا تذکرہ، اللہ تعالیٰ نے بڑا نعمت دی، شکر ہو گیا، فصل اچھی ہو گئی، رزق اچھا ہے، بیٹا مل گیا، گھر میں بہت خوشی اور جو ہے وہ مسرت چھائی ہوئی ہے، ماشاءاللہ ہم بڑے خوش ہیں، فصل اچھی ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں عطا کر رکھی ہیں۔ خدا جس عظیم نعمت کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن مجید کی سورہ مبارکہ رحمان میں فرما رہا ہے، کیا فرماتا ہے؟ الرحمن، کہ رحمان وہ ہے علم القرآن جس نے علم قرآن عطا کیا ہے۔ یہ عظیم نعمت ہے کہ تمام نعمتوں کے تذکرے سے پہلے نعمت قرآن کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ تو اس عظیم نعمت کے لیے کہ خدا نے علم قرآن عطا کیا، پھر فرماتا ہے خالق الانسان، انسان کو خلق کیا، علمہ البیان، اور اسے کیا ہے؟ بولنا سکھایا۔ پھر پیغمبر گرامی قدر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اختتام پر جن دو چیزوں کی وصیت نصیحت کر کے جا رہے ہیں کہ فرما رہے ہیں کہ انی تارکم فیکم الثقلین، کہ میں اپنے بعد تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک اللہ کا قرآن ہے اور دوسری میرے اہل بیت ہیں۔ اگر تم ان دونوں کے ساتھ تمسک رکھو گے تو یقیناً دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ آج دیکھیں کہ اس علم قرآن کے ذریعے سے ہم دنیا کی کن کن محفلوں میں پہنچ سکتے ہیں جہاں ہمیں ناپسندیدہ نظر سے دیکھا جاتا ہے، ان محافل میں، ان ممالک میں، ان لوگوں میں بھی اگر ہم اعزاز حاصل کر سکتے ہیں تو قرآن کے نام پہ۔ کچھ دن پہلے آپ لوگوں نے سنا ہوگا سوشل میڈیا پہ، جوان سوشل میڈیا کے ساتھ ٹچ رہا کریں، کہ سعودی عرب میں ایک علم قرآت قرآن کی محفل منعقد کی گئی۔ توجہ فرما رہے؟ قرآن کی قرات کی محفل منعقد ہوئی۔ اس محفل قرآن کی قرات کی محفل میں جو بندہ فرسٹ آیا وہ کون تھا؟ ایران کا ایک عظیم مشہور قاری تھا، نوجوان۔ توجہ فرما رہے؟ اور اس کو انعام کتنا ملا؟ جو سوشل میڈیا پہ بتایا گیا، میرے خیال میں 23 کروڑ روپے کا انعام ملا اس کو قرآن کے حوالے سے۔ اور اس سے پہلے بھی ایک محفل منعقد ہوئی تھی سعودیہ میں،
جو چھوٹا بچہ تھا محمد حسین طباطبائی 5 سال کا تھا، تو اس کو جب وہ اس محفل میں گیا تو وہاں پہ ہر بات کا جواب وہ قرآن سے دیتا تھا۔ جو بھی سوال کرتے تھے بڑے بڑے شیوخ، مفتیان، قاریان قرآن سعودی عرب کے آئے اور انہوں نے، اس بچے نے ہر بات کا جواب قرآن سے دیا۔ یعنی آج کے دور کی آپ کو بات کر رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا، جوان توجہ فرمائے، بچے بزرگ توجہ فرمائے، کہ اس محفل میں جو بچہ جب پانی پی کے رکھتا تھا نا، تو ان کے بڑی بڑی مفتیان اور شیوخ وہ پانی بچے کا جھوٹا پی رہے تھے، جو شاید ہمیں مسلمان ہی نہیں سمجھتے تھے۔ وہ پانی اٹھا کر اس بچے کا جھوٹا پانی پی رہے تھے۔ آخر کار انہوں نے پوچھا کہ یہ بچہ جہاز مانگتا ہے، جو مانگتا ہے ہم دینا چاہتے ہیں۔ اس بچے سے جب سوال کیا گیا کہ اے بچے تم کیا مانگنا چاہتے ہو، تو اس بچے نے کیا سوال کیا، یعنی دشمنوں میں بیٹھ کر حق کی آواز اس نے بلند کی، جو ہماری آواز کو سننا ہی نہیں چاہتے بلکہ دبانا چاہتے ہیں۔ حق کی آواز اس نے کیا بلند کی؟ اس بچے نے کہا کہ ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی۔ سعودی عرب کے ان بڑے بڑے شیوخ، مفتیان، قاریان میں بچے نے بیٹھ کر کیا کہا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی۔ یعنی حق کی آواز کس کے ذریعے سے بلند ہوئی؟ قرآن کے ذریعے سے۔ تو برادران ایمانی، اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت کی سعادتیں حاصل کر لیں، دنیا میں کامیاب ہو جائیں، تو ہمارے پاس علم قرآن ہونا چاہیے، جس کے ذریعے ہم پوری دنیا پہ صدائے حق بلند کر سکتے ہیں۔ اور یہی رستہ ہمیں اہل بیت نے بتایا ہے، یہی رستہ ہمیں رسول خدا نے بتایا ہے کہ اگر تم دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو ایک قرآن کے دامن کو تھام لو، دوسرا اہل بیت کے دامن کو تھام لو، اور یاد رکھنا کہ قرآن و اہل بیت سے تمسک رکھو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، اگر چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ یقیناً لن یفترقان، یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوگی۔ قرآن اہل بیت سے جدا نہیں ہوگا، اہل بیت قرآن سے جدا نہیں ہوں گے، حتیٰ یرد الی الحوض، یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر پر وارد ہوں۔ تو کامیابی کا راستہ کیا ہے؟ قرآن اور اہل بیت۔ تو افسوس کی بات ہے ہم برائے نام اہل بیت کے ساتھ بھی ہیں اور قرآن کے ساتھ تو بالکل بہت کم ہے، بس برائے نام پڑھتے ہیں فوتگیوں کے لیے۔ جب خدا نہ کرے کوئی اموات ہو جاتی ہے، مولوی صاحبان آئیں، طالب علم آئیں، قرآن پڑھیں۔ ویسے معاشرے میں قرآن کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کتاب زندگی ہے، کتاب بندگی ہے، قرآن ہدایت ہدی للمتقین ہے، متقیوں کے لیے ہدایت کا راستہ ہے۔ قرآن کو معاشرے کی ضرورت سمجھ کر پڑھیں، یہ نہیں ہے کہ فقط مرنے والوں کے لیے پڑھیں، زندوں کے لیے بھی قرآن کی ضرورت ہے، اور ہمیں ہر قدم پر قرآن کی ضرورت ہے۔ اس لیے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن مع علی و علی مع القرآن، کہ قرآن اہل بیت سے جدا نہیں ہے، اہل بیت قرآن سے جدا نہیں ہے، علی قرآن سے جدا نہیں ہے، قرآن علی سے جدا نہیں ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ اس لیے کامیابی کا راستہ قرآن اور اہل بیت ہے۔ ہم ان قرآن کے دامن کو بھی تھام لیں، اہل بیت کے دامن کو بھی تھام لیں، تو یقیناً ہم پوری دنیا پر کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ بات لمبی نہ ہو جائے تو اختصار کے ساتھ جو ہے وہ ہر بندے کا دعویٰ ہے کہ میرا عمل قرآن کے ساتھ ہے، میری نماز قرآن کے ساتھ ہے، میرا روزہ قرآن کے ساتھ ہے، میری حج قرآن کے ساتھ ہے، میری زکوٰۃ قرآن کے ساتھ ہے۔ تو فکر کی ضرورت ہے آج کے اس دور میں کہ دیکھنا پڑے گا کہ قرآن کس کے ساتھ ہے۔ صادق الامین نبی نے فرمایا القرآن و علی و علی مع القرآن، کہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کو دیکھیں کہ قرآن سے کتنی محبت ہے، کہ سر لو کے سنا پہ دھڑ کربلا میں قرآن کو نہیں بھولے۔ عاشور کی رات روایات کہتی ہیں، علماء موجود ہیں کہ ساری رات خیام حسینی سے قرآن اور تسبیح و تقدیس کی آوازیں بلند ہوتی رہی۔ کتنی محبت ہے اہل بیت کو قرآن کے ساتھ۔
تو رہبر معظم ایک پیغام دیتے ہیں کہ ہمارا تعلق کا رشتہ ان ہستیوں کے ساتھ ہے جن کے کٹے ہوئے سر بھی نوک سنا پہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو جو ہستیاں شہادت کے وقت بھی قرآن کو نہیں بھولیں، تو ہم ان کے چاہنے والے، ان سے محبت رکھنے والے قرآن کو کبھی نہیں بھولیں گے، قرآن سے بھی تمسک رکھیں گے، اہل بیت سے بھی تمسک رکھیں گے، تو یقیناً ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، بہت ساری مشکل محفلوں میں بھی ہم حق کی صدا بلند کر سکیں گے اور کامیابی حاصل کر سکیں گے، اور آخرت کی سعادت اور کامیابی بھی حاصل ہوگی قرآن کے ذریعے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب آخرت کا وقت ہوگا تو قاریان قرآن کو تاج پہنایا جائے گا اور کہا جائے گا قاریان قرآن سے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا جا اور جنت کے درجات کو طے کرتا جا۔ جو اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دے گا، حافظ قرآن بنائے گا، تو بروز قیامت جو ہے وہ اس کے سر پر ایک سنہری تاج پہنایا جائے گا۔ آج تو ہم سمجھتے ہیں ہمارا بچہ یونیورسٹی میں فرسٹ آ گیا، ہماری بڑی بلے بلے ہو گئی۔ بھائی دنیا کی سعادت حاصل کرتے ہو، آخرت کی بھی کرو۔ اگر چاہتے ہو کہ آخرت میں تمہارے سروں پر تاج سج جائیں تو اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دو۔ لہذا کامیابی کا راستہ کیا ہے؟ قرآن اور اہل بیت۔ خدا سے دعا ہے کہ خدا ہمیں قرآن کی تعلیم حاصل کرنے اور اہل بیت علیہ السلام کی سیرت طیبہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ڈاکٹر صاحب کی اس صحیح و کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں ان کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔